بہت ساری میری بہنیں ایسے سسرال میں رہ رہی ہیں جہاں پر ہر بات پر تنقید ہوتی ہے، جہاں آپ کی کوئی عزت نہیں کی جاتی، یا پھر جہاں آپ کو مینٹلی تھکا دیا جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج میں آپ کو بتاؤں گی وہ 6 زبردست اصول جن پر عمل کر کے آپ ٹاکسک سسرال سے خود کو بچا سکتی ہیں اور اپنی زندگی کو سکون میں لا سکتی ہیں۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ ہر پوائنٹ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھیں۔ ویلکم ٹو ماریا فیملی ولاگ۔ سب سے پہلے آپ نے کر لینا میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر۔ آج میں جو باتیں کرنے لگی ہوں نا، یہ میری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جو اس قسم کی جنگ لڑ رہی ہیں، بلکہ جنگ نہیں، میں تو کہوں گی ایسا محاذ جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور وہ لڑ بھی رہی ہیں اور بہت دیر تک میں نے بھی اس محاذ کو لڑا ہے، یہ جنگ لڑی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب زندگی کا وہ حصہ آ گیا ہے جب جنگیں ساری ختم کر کے تو میں یہاں تک پہنچ گئی ہوں۔ بہت سارے میرے ایسے ایکسپیرینس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور بہت سارے ایسے پوائنٹس بتاؤں گی آپ کو جو آپ کی بھی زندگی بدل سکتے ہیں، یا پھر کم از کم کچھ آپ کی زندگی میں سکون تو ضرور لے کر آئیں گے۔ سسرال میں رہنا نا کوئی آسان بات نہیں ہوتی، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی مخلوق ہے کہ جو ہمیں کھا جائے گی، لیکن نا ہر انسان کی طبیعت، مزاج اور ادھر ڈیفرنٹ ہوتا ہے، آپ کی طبیعت، آپ کا مزاج ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو ایک دوسرے کے نا طبیعت اور مزاج کو سمجھا نہیں جاتا، جس سے نا بہت ساری مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ تو میں آپ کو آج جو پوائنٹس بتانے لگی ہوں، اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے نا وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے اپنی نا حدود، اپنی باؤنڈریز کو آپ نے مضبوط بنانا ہے۔ یہ میں اپنی بہنوں سے کہہ رہی ہوں۔ سسرال میں ایسا ہوتا ہے نا کہ ان باؤنڈریز کا، ان حدود کا خیال نہیں رکھا جاتا، ہر بندے کی ہوتی ہیں، ہر انسان کی ہوتی ہیں۔ بہو کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی حدود میں رہے، اور سسرال کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی حدود میں رہے۔ سب سے پہلے اور سب سے ضروری چیز یہ ہے باؤنڈریز۔ ٹاکسک سسرال میں سب سے بڑی پرابلم نا یہ ہوتی ہے کہ لوگ آپ کی پرسنل لائف میں زیادہ مداخلت کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہر بندے کی نا ایک اپنی لائف ہوتی ہے، اپنی زندگی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، لیکن آپ ان کو اتنی آزادی دیں کہ وہ اپنی لائف بھی جی سکیں۔ تو لوگ آپ کی نا پرسنل لائف میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کیا پہن رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کس سے بات کر رہے ہیں، یہ کتنی ہی پرسنل باتیں ہوتی ہیں جن میں سے بہت ساری چیزیں ہم دوسروں کے ساتھ ڈسکس کرنا نہیں چاہتے، لیکن ان میں مداخلت کی جاتی ہے۔ اگر آپ شروع میں ہی اپنی لیمٹس کلیئر نہیں کریں گے تو لوگ بار بار آپ کی باؤنڈریز کراس کریں گے۔ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ نرمی سے لیکن کانفیڈنس کے ساتھ بات کریں۔ مثلاً یہ میرا پرسنل فیصلہ ہے، میں خود مینج کر لوں گی، اور اہم بات ہے کہ بدتمیزی نہ کریں، لیکن اپنی بات ضرور رکھیں۔ اگر آپ ہمیشہ خاموش رہیں گی تو لوگ آپ کو سیریس نہیں لیں گے، وہ آپ کو ایزی لیں گے، اور پھر آپ کو نا آپ کی ہر بات میں مداخلت کی جائے گی، ہر بات میں گھسا جائے گا۔ تو یہ باؤنڈریز آپ نے خود بنانی ہے کہ لوگ آپ کی زندگی میں کہاں تک گھس سکتے ہیں اور کہاں تک نہیں گھس سکتے۔ لوگوں کو اور اپنے سسرال کو ان کی لمٹ میں رکھیں۔ نمبر 2، اپنے جذبات کو کنٹرول کریں، یعنی کہ ایموشنل کنٹرول۔ ٹاکسک لوگ جو ہوتے ہیں نا اکثر ایسی باتیں کرتے ہیں جو سیدھا دل پر لگتی ہیں، آپ دکھی ہو جاتے ہیں، آپ رنجیدہ ہو جاتے ہیں، غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کس طرح ان باتوں سے بچنا ہے یہ آپ نے خود سوچنا ہے۔ اور اکثر ہی سسرال میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو تانے دیے جاتے ہیں، یا پھر نیچا دکھایا جاتا ہے، یا پھر آپ کا موازنہ کرنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ فلاں تو اتنا اچھا ہے، آپ تو ایسی ہو، فلاں تو ایسا کھانا بناتا ہے، آپ تو ایسی کھانا بناتی ہو، اس طرح کی چیزوں سے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو نا آپ نے دل پر نہیں لینا۔ اگر آپ ہر بات پر ریئیکٹ کریں گی تو آپ مینٹلی ایگزاسٹ ہو جائیں گی۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ ہر بات پر ریئیکٹ نہ کریں، سیکھیں کہ کون سی بات آپ نے اگنور کرنی ہے، بلکہ زیادہ تر اس طرح کی باتوں کو تو آپ نے اگنور ہی کرنا ہے۔ جب میں اپنے سسرال میں تھی تو میں بھی یہ کرتی تھی، ویسے میں نے تو بہت ہی سہا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میری بہنیں نا ان چیزوں سے بچیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے نا تم میں کوئی خاص بات نہیں ہے، تو آپ کو فوراً جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھی نا خاموشی سب سے پاورفل جواب ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا سکون ان کے الفاظ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔
نمبر 3 ہے اپنے شریک حیات کو اپنے ساتھ رکھیں، مطلب اسٹرانگ پارٹنر سپورٹ، یہ آپ کے لیے بہت اہم ہے، یہ سب سے کریٹیکل پوائنٹ ہے۔ اگر آپ کا شوہر آپ کے ساتھ نہیں ہے نا تو سسرال کا مسئلہ اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو کرنا ہے اپنے پارٹنر سے کھل کر بات کریں، اپنی فیلنگز شیئر کریں اور بلیم نہ کریں بلکہ ان کو سمجھائیں۔ ہم کرتے کیا ہیں، یہ ہمارا بالکل ہی غلط طریقہ ہوتا ہے کہ تم ہمیشہ اپنی فیملی کا ساتھ دیتے ہو۔ نہیں، ایسے نہیں آپ نے کہنا، آپ نے کہنا ہے مجھے اچھا لگے گا اگر تم اس سچویشن میں میرا ساتھ رہو۔ یاد رکھیں آپ دونوں ایک ٹیم ہیں، دشمن نہیں ہیں۔ اگر پارٹنرشپ سٹرونگ ہو جائے گی نا تو باہر کے مسائل کم ہو جاتے ہیں، اور واقعی اگر میاں بیوی کا ریلیشن اچھا ہے تو سسرال میں جو وہ رشتے ہوتے ہیں جو آپ کو تکلیف میں رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا آپ کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر اپنے ارادوں میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے یہی کوشش کرنی ہے کہ آپ کا جو پارٹنر ہے، آپ کا جو شریک حیات ہے، آپ نے اس کو خوش بھی رکھنا ہے، اپنے ساتھ بھی رکھنا ہے، اپنی بات ان کے ساتھ بیان بھی کرنی ہے اور ان سے کہنا ہے کہ آپ میرے لیے کوئی اچھا سا حل نکال دیں اور مجھے اس ٹاکسک رویے سے بچائیں۔ نمبر 4، خود کو مضبوط بنائیں۔ فائنینشیل مینٹل اسٹرینتھ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر تو آپ واقعی فائنینشیل مضبوط ہیں، اسٹرانگ ہیں، آپ کچھ کما رہی ہیں، آپ کوئی کام کر رہی ہیں، گھر کا کام تو خیر آپ کرتی ہیں، لیکن آپ مینٹلی اور فائنینشیل بھی اگر اسٹرانگ ہے تو لوگ پہلے سے ہی آپ سے تھوڑے سے دبک جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوں گے یا مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے تو لوگ آپ کو اور ویک اور کمزور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹاکسک ماحول میں سروائیو کرنے کے لیے اسٹرانگ ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، اور فائنینشیل اسٹرینتھ، اگر آپ فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہیں تو آپ کے آپشن کم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوئی سکل سیکھیں، آن لائن ارننگ شروع کر دیں، خود کو انڈیپینڈنٹ بنائیں۔ اب تو بہت ہی عورتوں کے لیے آسان ہو گیا ہے، وہ گھر بیٹھے بھی کما سکتی ہیں۔ خود پر یقین رکھیں، نیگیٹو باتوں کو دل میں نہ رکھیں، خود کو موٹیویٹ کریں، اور ایک بات یاد رکھیں کہ اسٹرانگ انسان کو لوگ آسانی سے کنٹرول نہیں کر سکتے۔ پوائنٹ نمبر 5، فضول بحث سے بچیں، یعنی کہ اوائڈ unnecessary آرگیومنٹ۔ ٹاکسک لوگ اکثر چاہتے ہیں کہ آپ ریئیکٹ کریں اور سچویشن خراب کریں، مطلب وہ اس طرح کا ماحول پیدا کریں گے، اس طرح کی سچویشن بنائیں گے کہ آپ آپے سے باہر ہو جائیں۔ تو اگر آپ ہر بات پر لڑیں گے تو گھر کا ماحول اور خراب ہو جائے گا۔ آپ کو کیا کرنا ہے، ہر بات پر ان کو جواب نہ دیں، صرف امپورٹنٹ چیزوں پر بات کریں۔ ایک گولڈن رول، ہر جنگ لڑنا ضروری نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چھوٹی بات پر تنقید کرے تو اگنور کر دیں، لیکن اگر بات عزت کی ہو تو کلیملی اپنی بات رکھیں۔ بعض اوقات اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی آپ کو تنگ کیا جاتا ہے، جیسے آپ نے کھانا اچھا نہیں بنایا، نمک زیادہ ڈال دیا، یہ تمہارے کپڑوں کا کلر اچھا نہیں لگ رہا، اس طرح کی چیزیں۔ تو اس طرح کی چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ پوائنٹ نمبر 6، بات حد سے بڑھ جائے تو ڈسٹنس بنائیں۔ اگر حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں اور آپ کی مینٹل ہیلتھ خراب ہو رہی ہو تو ڈسٹنس بنانا بہت ضروری ہے۔ ڈسٹنس کا مطلب ہے کم بات کرنا، تھوڑی دوری پیدا کر لینا، unnecessary انٹریکشن اوائڈ کرنا یا الگ رہنا۔ یہ سیلفش نہیں ہے، یہ سیلف رسپیکٹ ہے۔ یاد رکھیں آپ کی مینٹل پیس سب سے امپورٹنٹ ہے۔ آپ اگر خود ہی ٹوٹ جائیں گے تو کسی کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے اسٹرانگ رہنا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ نہیں لینا۔ سیلف رسپیکٹ ہمیشہ رکھنی ہے، لیکن ہر بات پر ریئیکٹ نہیں کرنا۔ ٹاکسک سسرال ایک حقیقت ہے، لیکن اس سے بچنا بھی ممکن ہے۔ بس آپ کو سمارٹ بننا ہے، اپنی باؤنڈریز سیٹ کرنی ہے اور اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا ہے۔ یاد رکھیں آپ کی زندگی، آپ کے فیصلے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، وہ آپ کی توجہ سے اور بہتر ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسے ہی یوزفل ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں سب سے پاورفل پوائنٹ کون سا ہے۔